آج ہم ذکر کریں گے جی ایک ادب کا تقاضا مسجد کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، وہ تھوکنے کے اعتبار سے ہے۔ وہ اصل میں تھوکنا چونکہ ہمارے پاس کا معاشرے میں بعض کا علمی کہہ لیں یا پھر خود اعتمادی کہہ لیں، دو طرفہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ بندے کو بعض کا علم ہوتا بھی ہے، میچورٹی بھی ہوتی ہے، لیکن بندہ خود بازی ہوتا ہے کچھ معاملات میں، وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ ایک معاشرے کی ایک حسن دیکھا جائے نا، اس اعتبار میں ایک دیکھا جائے تو ہمارا ایک اپنا کردار بھی ہوتا ہے، اس میں ہم اپنی تربیت جب تک خود نہیں کرتے ہیں تو باہر سے آگے ہزار بندے بھی سمجھا لینا، وہ بندہ سمجھنے والا نہیں۔ ایک دعا کی جاتی ہے، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا کر۔ ہدایت مانگنے سے ہی ملتی ہے۔ اگر جمع غفیر کوئی بندہ ایک بندے کے لیے اس طرح کرے کہ دعا مانگنا شروع کر دے، یا اللہ اس بندے کو ہدایت عطا فرما، تو ہدایت ملتی نہیں ہے جب تک بندہ خود اپنے لیے ہدایت مانگے نا، صراط مستقیم مانگے نا۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ستی سی مثال اس کی دے رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ ابھی تو ماشاءاللہ ضرورتاً اور مجبوراً ہماری وہ مسجد کی دیوار یہ اونچی ہو گئی۔ جب یہ نیچی تھی یا چھوٹی تھی، اس وقت جو بزرگ حضرات ہیں، خاص طور پہ معذرت، ان کو میں نے خود دیکھا ہے، بعض جو جا کے جناب کنڈیوں کی طرف نہیں جانا، اگر ضرورت پیش آ گئی سیدھا پیچھے چلا جانا جناب، وہاں پہ جا کے تھوکنا ہے اور اس کے بعد پھر واپس تشریح کی۔ اب چھوٹے بچے ظاہر سی بات ہے، وہ دیوار کے اوپر تو مکار ہی نہیں سکتے، البتہ یہ ہے کہ وہ جب بڑے ہوں گے تو پھر بڑوں کو دیکھ کے انہوں نے سیکھا ہوگا۔ یہ ایک ہوتا ہے کہ ہم دیکھا دیکھی، مسجد کے ہمارے اکثر معاملات ہوتے ہی ایسے ہیں، ہم لوگوں نے نمازیں اپنی سیدھی کی ہوئی ہیں، 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں، 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، ہاتھ اوپر کرنے، نیچے بیٹھنے، 3 دفعہ بیٹھنا ہے، وہ دیکھا دیکھی سسٹم ہے سارے کا سارا۔ باقی اندر کے کیا معاملات ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خیر، اس ضمن میں ایک مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ قبلہ کی مسجد میں جو دیوار کی قبلہ کی جانب، اس وقت اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک دیکھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو کہ تم اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو اور پھر اپنے ہی سامنے تھوک دیتے ہو؟ کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ چیز پسند کرتا ہے کہ تمہارے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو اور تمہارے سامنے کوئی تھوک دے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر تمہیں حاجت پیش آ جائے تو پھر اس صورت میں اپنی بائیں جانب پاؤں کے نیچے تھوک لو، یا پھر اپنے کپڑے کے اوپر تھوک کے اسے صاف کر دو۔ یعنی ایک بہت ایسا ہوتا ہے طبیعتاً بعض کا بندے میں بگاڑ آتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو زکام لگ گیا ہے، بلغم کا مسئلہ ہے، ریٹ کا مسئلہ ہے، تو اگر بہت ہی ایسا بن کی صورتحال تو پھر اس کا بھی ایک حال جو نماز کے اندر ہے بتایا گیا۔ البتہ غیر نماز میں چونکہ اس وقت جو مساجد ہوا کرتی تھی وہ ساری کی ساری مٹی کی بنی ہوا کرتی تھی، نیچے زمین ساری مٹی ہوا کرتی تھی۔ یہ تو آج کے دور میں جناب کہیں پہ چپس لگا ہوا ہے، کہیں پہ ماربل ہے، کہیں پہ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، ویسے پلستر کیا ہوا ہے، وہ اس صورت میں آپ یہ نہیں کر سکتے جناب ہر جگہ پہ تھوکنا نعوذ باللہ مسجد کے اندر شروع کر دیں۔ دور حاضر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر تھوک نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اب اس عمل میں آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تھوک پھینکا گیا تھا، ٹھیک ہے، بعض حدیث میں بھی ذکر کیا گیا کہ آپ نے خود اس کو صاف بھی کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس عمل میں کیا ہے کہ یہ بھی مسلم شریف کا حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی دیوار کی جانب رینٹ، بلغم یا تھوک میں سے کوئی چیز دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھرچ کر صاف کر۔ اب بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی صفائی کا اہتمام فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو بندہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے تھوک وغیرہ یا رینٹ یا بلغم کچھ بھی پڑا ہوا ہے مسجد کی دیوار کے ساتھ ہے یا مسجد کے اندر پڑا ہوا ہے، تو پھر اس بندے کے اوپر لازم ہے، وہ چاہے خود تھوکنے والا تو گنہگار ہوگا، لیکن جس بندے نے دیکھا ہوا ہے بھی پڑا ہوا ہے، وہ بندہ اگر جب تک اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتا اس کو دور کرنے کا، تب تک وہ بندہ خود بھی گنہگار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم مسجد کی صفائی کا اہتمام کریں، اگر ایسی کوئی چیز ہمیں نظر آتی ہے تو ہم خود اس کو صاف کریں۔
اس ضمن میں ایک حدیث مبارکہ مسلم شریف میں ذکر کی گئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر تھوکنا گناہ ہے۔ اب یہ مطلقاً حدیث مبارک ہے، نماز میں ہو یا غیر نماز میں اس کی تخصیص نہیں کی گئی۔ مسجد کے اندر تھوکنا گناہ ہے، اور اس کا جو کفارہ ہے وہ اس کو دفن کرنا ہے، تھوک کو دفن کرنا اس کا کفارہ ہے۔ یعنی کہ اگر گناہ ختم کرانا چاہتا ہے بندہ، اس کو تکفیر کروانا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایک قسم کی معافی اور معذرت کا واقعی وہ خواہش مند ہے، تو پھر اس کا ایک طریقہ کار بتایا گیا کہ وہ بندہ کیا کرے گا، اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ اور کفارہ کیا ہے اس کا، کہ وہ اس کو دفن کرے گا۔ اب دفن کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کے اوپر مٹی وغیرہ کھود کے ڈال دے گا، ٹھیک ہے، چونکہ وہ زمین تھی اس وقت تو وہ فرش کھود بھی دیا، اس کے اوپر مٹی ڈال دی، بعد میں پھر برابر ہو جائے گی۔ لیکن اگر دور حاضر میں اس چیز کو دیکھا جائے، آپ فرش کو بندہ کھوجنا شروع کر دیں، مسجد بھی بندہ خراب کرے گا، فرش بھی خراب کرے گا، دوبارہ اس کو مرمت کرنا بھی مشکل ہے، پھر آئے دن یہ مسئلے بنے رہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر دور حاضر کے اعتبار سے بھی تو مسائل بدلتے ہیں ہر دور کے اعتبار سے، تو پھر آج کے دور میں کوئی بندہ بھی مسجد کے اندر تھوک نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ جبکہ حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ اپنی بائیں جانب پاؤں کے نیچے تھوکا اور اس کے بعد اسے مال دیا نماز کے دوران۔ لیکن وہ کب تھا؟ جب آپ کی مٹی ہو نیچے زمین، جب فرش ایک پلین چیز بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، برین کو کوئی بندہ ہاتھ کے ساتھ کیسے کھرچے یا صاف کیسے کرے، اس کے اوپر مٹی ڈال سکتا ہے نا۔ تو اب اگر ضرورت بن گئی ہے، کسی کو مجبوری پیش آ گئی ہے غیر نماز میں مثال کے طور پہ، وہ بندہ پھر ٹوٹیوں کی طرف چلا جائے ہے، تو یہ بھی ساری کی ساری مسجد ہے۔ لیکن مسجد کے دو ہم باہر سے دیکھ کر مطلقاً ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ جی مسجد ہے، جبکہ مسجد کے اندر باتھ روم بھی بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، واش روم بھی بنے ہوتے ہیں، اسی طرح جو ٹوٹیاں وغیرہ وضو خانے ہوتے ہیں وہ بھی بنے ہوتے ہیں۔ تو مسجد کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے فنائی مسجد جہاں پہ ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں، ایک ہوتی ہے وہ جگہ جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو فنائی مسجد میں اور مسجد میں اس اعتبار سے آپ فرق کر سکتے ہیں۔ پھر وہ دور حاضر کے اعتبار سے بھی اور اجماع امت سے بھی یہ چیز ثابت ہے، تمام مساجد میں یہ چیز مختص کی گئی ہے، باتھ روم وغیرہ یا پھر وضو خانے وغیرہ یہ الگ رکھ جاتے ہیں، ٹھیک، تاکہ لوگ آئیں وضو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کریں گے؟ آپ کو اگر ضرورت پیش آ گئی ہے تو پھر وہ بندہ جائے گا روٹی کی طرف جا کے، پھر اس کے بعد یہ نہیں جناب پیچھے سے کھڑے ہو کر فائر پھینکنا ہے ادھر سے، ٹھیک ہے۔ وہ ہوتا کیا ہے؟ دیوار بھی ہو مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بندہ پار پھینکنے کی کوشش کرے، کیونکہ ایسے معاملے ہم دیکھتے ہیں۔ ایک مذاقیہ اور کڑوا سچ ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے بعض حضرات ایسا کام کرتے ہیں صرف ٹائم بچانے کے لیے، یہ نہ جناب ٹوٹی کھولنی پہ آ جائے، پھر اس کی روڑنا پہ آ جائے، مطلب یہ اہتمام نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسجد کی بےادبی ہو، اس بات کی ہمیں فکر نہیں ہوتی، اس بات کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ آپ کوئی بندہ دور سے تھوکے گا، ظاہر سی بات ہے اس کے جو قطرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بطور بخارات کہہ لیں، ٹھیک، وہ بھی ظاہر سی بات ہے وہ پھر آگے منتشر ہو کے جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، بکھرتے ہیں، مسجد کی دیوار کے اوپر لگتے ہیں۔ یہ ادب کا تقاضا نہیں، ٹھیک، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اہتمام کرے مسجد میں صفائی کا بھی، اور خود جب آئے تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد کا ادب احترام ہوتا کیا ہے۔ اب اسی ضمن میں ایک حدیث مبارکہ اور مزید ذکر کی گئی، مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے میرے سامنے میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے، سامنے رکھے۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ جو اچھے اعمال ہیں، اچھے اعمال میں سے اچھا عمل ایک یہ تھا کہ راستے میں پڑی ہوئی چیز جو کہ نقصان دہ، اس کو ہٹانا ایک اچھا عمل ذکر کیا گیا۔ اور اس کو مشکات شریف بلکہ سیاستہ میں یہ روایت ذکر کی گئی ہے کہ راستے میں ایسے نقصان دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے، اور کمزور ترین کم ترین جو ایمان کا درجہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ذکر کیا گیا، ٹھیک۔ اور اس اعتبار سے دوسری جو ذکر کی گئی، یعنی کہ جو میں نے دیکھا کہ برائی والے کام جو میرے سامنے پیش کیا گیا، وہ یہ تھا کہ مسجد کے اندر تھوکنا، ٹھیک۔ تو یہ ایک بطور مذمت بھی تاکیداً بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ مسجد میں آپ تھوک نہیں سکتے، اور مطلقاً قبلہ رخ یا قبلہ کی جانب تھوکنے پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ وہ میں نے حدیث مبارکہ کا ذکر کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رینٹ تھوک اور بلغم میں سے کچھ دیکھا اور آپ نے اس کو صاف کیا۔ تو آپ کیا ہے کہ قبلہ کی جانب مطلقاً تھوک ہی نہیں سکتے، کیوں کہ اس کے ادب کے تقاضا کی پیش نظر۔ اب مثال کے طور پر جب ہم نے وہ استنجے کے معاملات تھے، اس وقت ہم نے ذکر کیا تھا سیاستہ کی روایات، مسلم کی حدیث تھی وہ بھی، کہ قبلہ کی جانب آپ نہ پیٹھ کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ منہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، وہ کس وجہ سے تھا؟ جب کپڑے کبھی بھی اترے ہوں، لازمی نہیں کسی نے استنجا وغیرہ کرنا تھا بھی، جب کپڑے اترے ہوئے ہوں جسم سے تو بندہ نہ قبلہ کی جانب منہ کر سکتا ہے نہ پیٹ کر سکتا ہے، کیوں؟ وہ قبلہ کے ادب کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قبلہ کی جانب تھوکنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص تھا، اس نے مسجد کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں کس قدر اس میں تاکید ہے، ٹھیک۔ لیکن یہ آپ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد انہوں نے نماز نہ پڑھائی ہو سکتا انہوں نے توبہ کر لی ہو، ٹھیک ہے، یہ نہیں ان کے اوپر پکڑ ہے کہ لگا دینے جناب انہوں نے نماز پڑھائی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ توبہ کے دروازے جو ہیں وہ بند نہیں، ٹھیک ہے، بندے کو اندر سے ندامت و شرمندگی ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب بندہ راستے میں جا رہا ہو تو اس وقت بھی اس چیز کا اہتمام کرے، چاہے موٹر سائیکل پہ ہو، کسی بھی چیز پہ ہو، پیدل ہو، کہ جب قبلہ کی جانب آئے تو اس وقت بھی آپ نے تھوکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے اور اپنی دائیں جانب تھوکنے سے بھی منع کیا ہے، چونکہ یہ افضل اور مفضول کا ایک فرق ہے۔ دائیں والی جو جانب ہے یہ بنسبت بائیں جانب کی افضلیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹی جانب تھوکنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، سیدھی جانب تھوکنے سے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے مساجد کی صفائی کا خاص طور پہ۔ پھر وہ حضرات جو ایک دن پہلے بھی ایک مسئلہ آیا تھا کہ ابھی تو عصر ٹائم ہے، وہ بچے نہیں آتے ہیں، لیکن وہ حضرات جنہوں نے گائیں بھینسیں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جن کے معاملات کام کا جیسے ہیں، ٹھیک، ان لوگوں کو اس میں تھوڑی سی فکر مندی اور احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب وہ مسجد میں آتے ہیں تو وہ گوبر وغیرہ جوتوں کے ساتھ بعض لگا ہوتا ہے، ٹھیک، تو وہ غلاظت بھی ساتھ جوتوں کی مسجد کے اندر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو پھر صاف کرنا، جس بندے نے صفائی کرنی ہے، خیر ہے تو بڑا کرا تمیز عمل ہے، اس بندے کو اتنی زیادہ ثواب ملے گا، لیکن آپ ثواب نہ دیجیے اس کو اتنا بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے لیے وہ ایک اذیت و تکلیف بھی ہے، ٹھیک۔ تو اس اعتبار سے ہمیں کسی کی اذیت و تکلیف کا سبب بھی نہیں بننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جتنی بھی خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسجد میں جب آنا ہے آپ نے، اگر ضرورت پڑ گئی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ نے اگر تھوکنا پڑ گیا ہے تو اپنے کپڑے کے اندر تھوک کے اس کو مال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ مسجد کے اندر آپ یہ نماز پڑھتے ہوئے فرش کے اوپر آپ تھوک نہیں سکتے ہیں، پہلے تھی اجازت لیکن بعد میں آپ دور حاضر کے پیش نظر نہیں رہی، تو مسجد کے ادب آداب کا ہم نے احترام کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے، اس میں دیواروں کی طرف منہ کر کے تھوکنا خاص طور پہ نہیں۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا۔